الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند دن ہے گنتی کے، مہینہ رمضان کا، جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہدایت پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا مسافر تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے دوسرے دنوں سے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ عما نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کا جو مقصد تقوی ہے، اللہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج کے جمعہ میں ہم 3 چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی، روزے کے فضائل جو اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کس طرح گزارتے تھے، آپ کے اعمال رمضان میں۔ اور تیسرا، روزے کا مقصد یہ حاصل کرنے کے لیے اس کے آداب اور اعمال کیا ہیں، تاکہ ہم ان آداب و اعمال کو اختیار کر کے روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، رمضان اور روزے یہ اتنی عظمتوں والے ہیں کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کی فضیلت اور ان کے شرف کو قرآن مقدس میں ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائیو، یہاں پہ بیان کیا کہ روزے فرض کیے گئے، یہ نہیں بیان کیا گیا کب فرض کیے گئے۔ یہ اجمال ہے، اس کی وضاحت
اللہ نے اگلی ہی آیت میں ذکر کی اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے قرآن اتارا، اور جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو روزے رکھے۔ تو روزے فرض ہوئے، اور فرض ہوئے رمضان میں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس سے رمضان کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے اور روزے کی عظمت بھی واضح ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت بڑھتی بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ نے قرآن بھی رمضان میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگو، اس ماہ رمضان کو معمولی نہ سمجھو۔ اس ماہ مبارک میں تو تمہیں کتاب ہدایت ملی، اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن اتارا، اور آگے اس کی صفات بیان کی، ھدی للناس۔ جب قرآن اترا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو وہ قرآن کو پڑھے، مانے، عمل کیے بغیر اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ ایسی روشن دلائل ہیں قرآن جس کے ذریعے تم ہدایت پا سکتے ہو۔ ایک آدمی نے راستے میں کہیں چلنا ہو، منزل پر پہنچنا ہو، اندھیرا ہو تو منزل پر پہنچے گا؟ خطرہ ہے گر جائے، اسے کوئی چیز ڈس لے، وہ کسی کھائی میں گر جائے، ہلاک ہو جائے، موذی جانور کاٹ لے۔ فرمایا اب تمہیں میں نے زندگی دے دی، اور اس زندگی کو تم نے گزار کر جنت تک پہنچنا ہے، تمہاری منزل جنت ہے۔ اس جنت تک پہنچنے کے لیے صاف روشن راستہ تمہیں چاہیے، تمہیں کھلا کشادہ راستہ چاہیے، تمہیں آرام دہ سفر چاہیے، تاکہ منزل تک پہنچنے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو پیدائش کے بعد شعور کی منزلیں طے کرنے کے بعد تم اپنی منزل جنت میں تک پہنچ جاؤ، تو اس کے لیے میرے قرآن کو پڑھو۔ فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے، رمضان کو، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، رمضان کی عظمت ایک یہ ہے کہ یہ رمضان میں قرآن اترا۔ رمضان کی ایک عظمت اور کیا ہے؟ دن اور رات کو بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، میری نشانیاں، میری قدرت کی نشانیاں، میری وحدانیت کی نشانیاں، میرے معبود ہونے کی نشانیاں کیا ہے کہ میں نے رات بھی بنائی، دن بھی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں، خلق اللیل والنہار، دن اور رات کا بنانا ہے۔ آج سائنس اپنے عروج پر ہے، شاید اس سے پہلے سائنس اتنی عروج پر نہیں تھی۔ دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے پہلے چاند پہ جا کے آباد ہونا ہے، کوئی کہتا ہے پہلے مریخ پہ جا کے آباد ہونا ہے۔ کوششیں ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں۔ ان سب سے یہ کہیے، اللہ نے دن بنا دیا، اللہ نے رات بنا دی۔ آج 20 فروری ہے، پوری دنیا کے اندر 20 فروری میں جس دن سورج طلوع ہوا، 20 فروری کو پوری دنیا میں سورج غروب ہوگا۔ ان ساری کائنات کے سائنسدانوں سے کہیے آپ دن کو 1 منٹ لمبا کر دیجئے اور رات کو 1 منٹ گھٹا دیجئے۔ کر سکتا ہے کوئی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ابھی تک انہوں نے سوچا نہیں ہے بیچاروں نے، شاید کوششیں کر رہے ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، وہ اللہ جس نے دن اور رات، روزہ قبول ہوگا میرے نبی کا سچا متبع بن کر، اور نبی کا سچا متبع وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی کٹے، غیر اللہ کے آگے جھکے نہیں، جس کا مال رہے نہ رہے زکوٰۃ دے، قربانی دے، کسی
کچی پکی قبر، ڈھیری، مزار، مندر، گرجے، کسی تصویر کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی پہاڑ کے سامنے، اس کا مال تو بڑی دور کی بات ہے، گندی مکھی مار کر بھی بطور چڑھاوے کے نہ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں او میرے بندو، یہ دن میں نے بنائی، یہ رات میں نے بنائی، دن کو 1 منٹ لمبا کر کے دکھاؤ، رات کو 1 منٹ چھوٹا کر کے دکھاؤ، دن کو 1 منٹ چھوٹا کر کے دکھاؤ، رات کو 1 منٹ لمبا کر کے دکھاؤ، سارے سائنسدان مل جاؤ، سارے فلکیات والے مل جاؤ، سارے کیمسٹری والے مل جاؤ، فزکس والے مل جاؤ، ساری دنیا کے سائنسدان مل جاؤ، پھر سارے نبی مل جائیں، آدم بھی آ جائیں، ابراہیم بھی آ جائیں، نوح بھی آ جائیں، موسیٰ بھی آ جائیں، عیسیٰ بھی آ جائیں، ذوالکفل بھی آ جائیں، یونس بھی آ جائیں، ادریس بھی آ جائیں، خضر بھی آ جائیں، سب کو اکٹھا کرو، اور اکٹھا کرنے کے بعد میرے محمد الرسول اللہ کو بھی بیچ میں لے آؤ، اور سارے کوشش کرو، دن کو 1 منٹ گھٹانا ہے، رات کو 1 دن بڑھانا ہے۔ اگر یہ کر لیں تو سجدے ان کے کرنا، اگر یہ کر لیں نیازیں ان کی دینا، اگر یہ کر لیں تو ہاتھ ان کے سامنے اٹھانا، اگر یہ کر لیں تو چڑھاوے ان کے چڑھانا، اگر یہ کر لیں تو دعاؤں میں ان کو پکارنا، اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر دعا کے لائق میں ہی ہوں، پھر سجدے کے لائق میں ہی ہوں، پھر نظر و نیاز کے لائق میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ اگر ہم توحید سمجھنا چاہیں، دین سمجھنا چاہیں، راستہ پانا چاہیں، خدا کی قسم قرآن کی ایک ایک آیت مجھے اور آپ کو شرک کی گندگیوں سے نکالتی ہے، شرک کے گٹروں سے نکالتی ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکالتی ہے، جہالت کی ظلمات سے نکال کر ہمیں اللہ سمجھنا چاہیں، قرآن کی ایک آیت کے ذریعے ہم اگر منزل پانا چاہیں، سمجھنا چاہیں، شرک کی گندگیوں سے، گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر ہم اللہ کے عرش تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن تب جب نیت ٹھیک ہو، جب ہم ہدایت پانا چاہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ساڈا انج ہو گیا، ساڈا کاروبار بن گیا، دیگ چڑھائی انج ہو گیا، پتر ہو گیا، تھی ہو گیا، پتہ نہیں کی ہوندا ہے۔ ہندو بھی کہتے ہیں، سکھ بھی کہتے ہیں، مجوسی بھی کہتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں بھائی مجھے ہندوؤں سے غرض نہیں ہے، مجھے سکھوں سے غرض نہیں ہے، اس لیے کہ جدوں اسی ٹھیک ہو گئے انہوں نے اسی آپ ٹھیک کر لینا ہے۔ آج ذلیل و رسوا اس لیے ہیں ہم کہ مسلمان، خدا کی قسم ہندو اتنے اس کے معبود نہیں ہے۔ عیسائی کتنے معبودوں کو مانتے ہیں؟ 3 کو، اللہ، بی بی مریم صاحبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مسلمان یہ آپ کے گجرانوالہ کے اندر ہی کنے ہی کچھ سرکاراں نے۔ کبھی سوچو تو صحیح یار، کبھی سوچو تو صحیح۔ میں نے بڑی بات کی، آپ کو شاید میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ میں نے نبیوں کے نام لیے، جب یہ 1 منٹ اور رات بٹا نہیں سکتے تو کوئی بابا ہے، کوئی صحابی ہو سکتا ہے، کوئی امام ہو سکتا ہے، کوئی نبی کا بیٹا بیٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تو خیر یہ راتیں اللہ نے بنائی۔ میں اپنے مضمون کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ راتیں اللہ نے بنائی، اس اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا، اور یہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ اور یہ کس میں ہے لیلۃ القدر؟ یہ شوال کے مہینے میں، یہ ذی الحجہ کے مہینے میں، یہ رجب شعبان کے مہینے میں، یہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان اتنی عظمتوں والا مہینہ، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ رمضان کی فضیلت کتنی ہے؟
فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب صحیفے نازل ہوئے تو پہلی تاریخ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی 13 رمضان کو، اور زبور ملی 12 رمضان کو، اور ایک قول کے مطابق انجیل ملی 18 رمضان کو، اور قرآن مقدس کی جو پہلی وحی ہوئی وہ 24 رمضان کو۔ میرے محترم بھائیو، یہ رمضان کی عظمت اور فضیلت ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو لوگ، میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، رمضان کی خوبیاں، میرے محترم بھائیوں، روزے پہلی امتوں پر فرض ہیں۔ یہودی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ ہمارے ملک میں ہے، وہ 40 روزے رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہیں، لیکن امت محمدیہ کو روزے دیے۔ فرمایا روزے ہیں لیکن وہ 5 خوبیاں اللہ نے کسی اور امت کو نہیں دیں، صرف امت محمدیہ کو عطا کی ہیں۔ ان میں سے فرمایا پہلی، فم الصائم خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، پہلی خوبی یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، لوگوں کو بدبو لگتی ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا بات کرے، باپ یوں ہاتھ رکھ لیتا ہے، نال پتر ذرا انج ہاتھ رہا ہے، ٹائم بابا لنگ گیا ہے۔ ماں کے سامنے بیٹی بھی بات کرے تو یوں ہاتھ رکھتا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہو تمہیں بدبو آ رہی ہے، مجھے اللہ کو جنت کی مشک اور عنبر سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ یہ شان ہے امت محمدیہ کے روزے کی۔ فرمایا ان کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ ہو جاتی ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات روزے دار کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ 5 خوبیاں وہ ہیں جو کسی اور امت کو نہیں ملی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی عظمت اور فضیلت شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، 3 قسم کے لوگ جب اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک مظلوم، جب کسی پہ ظلم کیا جائے اور جب وہ کہے اللہ میرا کوئی اور نہیں ہے تیرے علاوہ، پھر وہ دعا 7 آسمان کو پھاڑتی ہوئی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ فرمایا دوسرا عادل بادشاہ، جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول فرماتے۔ اور تیسرا فرمایا روزے دار کی دعا، افطاری کے وقت جب وہ دعا کرتے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اکثر یہ سنا روز افطاری کے وقت دعا، اب یہ کس وقت ہے؟ ایک مشہور یہ ہے جب افطاری کا وقت قریب آ جائے، اشیاء سامنے رکھ دی جاتی ہیں، افطاری کی تیاری ہو جاتی ہے، پھر بندہ دعا کرنی شروع کر دے، پھر دعا کرتا رہے، جب افطاری اعلان ہو جائے تو پھر اس وقت روزہ افطار کر لے۔ تو یہ اس وقت کی دعا، یہ عام مشہور قول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے جو میرے استاد سلطان المحدثین، امام المناظرین، سلطان الاولیاء حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے جب ہمیں حدیث پڑھائی تھی، میں نے ان سے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھی، جب انہوں نے ہمیں حدیث پڑھائی تھی تو اس وقت استاذی مکرم نے فرمایا کہ مشہور بات وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن میرے خیال میں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ روزے دار افطاری کے تو انتظار میں ہے، اب وہ دعا کر رہا ہے، یہ کوئی کمال نہیں، مجبور ہے، کھا تو سکتا نہیں، اب تو اس نے دعا کرنی ہے، اس لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ فرمایا پہلے بھی دعا کرنا ہے۔ پھر افطاری کا اعلان ہوا، اس نے کھجور کے ساتھ روزہ کھولا، پانی کے ساتھ روزہ کھولا، جو چیز موجود تھی اس سے روزے کو افطار کیا، اب کوئی رکاوٹ موجود نہیں، ساری چیزیں دستیاب ہیں، شریعت نے بھی حلال کر دیا، اب خوب کھا، پھر وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے،
ہاں یہ جو وقت ہے ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ جب تو نے روکا تھا اس وقت بھی تجھے پکار رہا تھا، اب تو نے کہا کھا، لیکن اس کھانے کو چھوڑ کر میں تیرے سامنے اپنی التجا رکھتا ہوں۔ جب یہ کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتے ہیں تو غنی ہے، تو غنا کا اظہار کر رہا ہے، تو فقیر ہے، میں غنی ہوں، میرے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرنا، اس کی ساری دعاؤں قبول کر لو۔ تو میرے بھائیوں یہ اس کی بھی مشق کیجئے گا۔ آپ یہ تو مشق ہم کرتے ہی ہیں نا پہلے کرنے کی، ذرا بعد کی مشق کیجئے گا 1 منٹ 30 سیکنڈ کی، آپ کو لذت آئے گی، آپ محسوس کریں گے پچھلیاں بھی سیدھیاں ہون ڈیاں نے آندے نا کدی کدی دن انجدا لگدا ہے پچھلیاں ڈنگیاں بھی سیدھیاں ہو جاندیاں، ذرا کوشش کیجئے گا 1 منٹ آدھا منٹ 15 سیکنڈ کوشش کیجئے گا، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کے روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، بیمار نہیں تھا، سفر پہ نہیں تھا، ویسے چھوڑ دیا، پھر اس کے ثواب کو پانے کے لیے وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے دوستو اس کو معمولی نہ سمجھا کرے۔ بڑی مزدوری کر لی ہم نے 11 مہینے، نہ کریں۔ بڑے پیسے کما لیے، اس مہینے نہ کمائیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچے پل جائیں گے، پلتے ہیں سب کے کہ نہیں پلتے؟ بیویوں کی زندگی گزر جاتی ہے نا، پوتے پوتریاں بھی جوان ہو جاندے نے نا۔ خدا کے لیے اپنی اولاد کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کیجیے۔ آج جو ہم اپنے عزیز و قارب کی خاطر روزے نہیں رکھتے نا، بچیاں نو کتھوں کھوائیے؟ انہوں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا۔ مینج کیجئے، پہلے کوشش کیجئے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، یقین کے ساتھ عرض کر دوں، معاشرے کے اندر موجود ہے، آپ کہتے ہیں نا روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اللہ کی قسم نہیں ہوتا۔ یہ جو روزہ لگتا ہے نا یہ دو چیزیں ہیں، میدا خالی ہوتا ہے، روزہ لگتا ہے۔ یاد رکھیے ایک بھوک پیاس ہوتی ہے وہ لذت دیتی ہے، ایک بھوک پیاس ہوتی ہے وہ جان نکالتی ہے۔ جب روزے کو اس کے آداب کے ساتھ رکھو گے، مزدوری کرتے ہوئے، راجگیری کرتے ہوئے، محنت مزدوری کرتے ہوئے اس کے آداب کے ساتھ روزہ رکھو گے، روزہ لگے گا لیکن وہ لذت دے گا، آپ کی جان نہیں لے گا۔ لیکن جب روزہ رکھا پھر گناہ کیے، نہ فرمانی کی، نہ زبان کی حفاظت، نہ کان کی حفاظت، نہ آنکھ کی حفاظت، نہ کسی چیز کی حفاظت نہیں کی، پھر جو روزہ لگے گا وہ آپ کی جان لے گا۔ یہ کہنا کہ روزہ اس لیے نہیں میں رکھتا، مزدوری کرتا ہوں، خدا کی قسم مزدوری کرنے سے روزہ مشکل نہیں۔ گھر بیٹھے ہوئے جو گھروں میں بیٹھ کر غیبتیں کرتی ہیں عورتیں، ان کو بھی بڑا روزہ لگتا ہے، خوب پیٹ بھر کر کھا کر بھی روزہ لگتا ہے۔ اور جو مزدور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے محنت و مزدوری کرتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں لگتا افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کرتے ہیں سارے نیت آج کے بعد انشاءاللہ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، فرمایا جو رمضان کی خیر سے محروم وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ تو یہ ایک پہلی بات تھی روزے کی فضیلت کے اعتبار سے، میں نے چند باتیں۔ دوسری، میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ جب رمضان مبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، نماز کی کثرت ہو جاتی تھی، دعا کی کثرت ہو جاتی، سخاوت کثرت سے کرتے، خوف غالب ہو جاتا، اور پورا رمضان یوں ہی عبادت اور ریاضت میں گزارتے۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے ختم تک اپنے بستر پر بھی نہیں آتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ ہستی جو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء،
اللہ اکبر۔ جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب حوض کوثر ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو امام الانبیاء ہیں، جن کے لیے ابراہیم نے مانگا، جن کو ابراہیم نے مانگا، جن کے لیے دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ ابراہیم نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ امام اتنی عبادت کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو اندازہ کیجیے اللہ کی کتنی عبادت کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور کتنا گڑ گڑانا چاہیے۔ اس لیے کوشش کریں ہم خوب عبادت کریں گے۔ اور تیسری چیز، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزے کی برکات حاصل ہوں، روزے کا مقصد حاصل ہو، تو اس کے لیے چند اعمال ہیں جو سحری کے وقت کرنے ہیں۔ وہ پہلا سحری کرنا، تہجد پڑھنا، دعا کرنا، چوتھا قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور 6 اعمال وہ ہیں جو پورے دن میں التزام کرنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد نظر کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ افطاری کے وقت حلال مال سے روزہ کھولنا ہے، لیکن بہت زیادہ کھانا نہیں۔ اور چھٹی یہ ہے، یہ سارے عمل کرنے کے بعد ڈرتے رہنا پتہ نہیں روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے کی اور اس ماہ مبارک کا جو مقصد ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔